السلام علیکم. آج یہ پروگرام آپ ایک مختلف جگہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے اسٹوڈیوز کے اندر موجود نہیں ہوں کیونکہ 3-4 روز پہلے ہمارے پروگرام میں فیصل ایدھی تھے اور فیصل ایدھی ہمارے پاس آئے تھے جب پرائم منسٹر آف پاکستان کو انہوں نے ڈونیشن کا چیک پریزنٹ کیا, اور وہ چیک پریزنٹ کرنے کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے تھے. بلکہ اس کے اندر انہوں نے اپنا وہ بڑا مشہور و معروف جملہ بھی بولا کہ آدھا گھنٹہ میں پرائم منسٹر کے پاس بیٹھا رہا, چیک بھی دیا لیکن انہوں نے مجھے پہچانا نہیں. لیکن آج ان کا کرونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. تو جو ہماری انٹائر ٹیم ہے ندیم ملک لائیو کی, جس میں میرے پروڈیوسرز شامل ہیں, اعجاز بشیر ہیں, نبی بیگ ہیں, نبیہ شاہد ہیں, اس کے اندر وقاص ہیں, یہ سارے اس ٹیسٹ پروسیس سے گزرے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے ٹیکنیکل اس اسٹاف کے لوگ تھے, کیمرہ مین اور بشمول میرے, ہم سب نے آج ٹیسٹ کروائے ہیں. ہمارے اندر کوئی سمٹمز نہیں ہیں, وی آر آل اوکے. اور ایک پروسیس جب سے یہ کرونا اسپریڈ ہونا شروع ہوا تھا تو سما نے ایک بیسک کچھ پروٹوکول طے کیا تھا, ایس او پیز ہیں اس کے اندر. وہ ایس او پیز کے اندر سب سے پہلے تو ایک ڈاکٹر ہیں جو ہماری انٹریس کے اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ ہمارے وہ ٹیمپریچرز وغیرہ چیک کرتے ہیں. اگر کسی کے اندر کوئی بھی سمٹمز نظر آتے ہیں, کسی کا ٹیمپریچر باڈی ٹیمپریچر اوپر ہے یا کوئی کف ہے یا کوئی اور ایسے سمٹمز ہیں, تو آفس اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ وہ آفس کے اندر آئے, بلکہ اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کا ایج گروپ ایک سرٹن لیول سے اوپر تھا تو سما مینجمنٹ نے ان کو بھی ورک ایٹ ہوم شروع کروا دیا تھا. ڈس انفیکٹ بھی ڈیلی بیسس کے اوپر کیا جاتا ہے, پورے اسٹوڈیوز کو بھی اور پورے آفس انوائرمنٹ کو بھی, بشمول اس آفس کے جہاں بیٹھ کے میں کام کرتا ہوں. لیکن یہ کیونکہ پریکاشن ہے کہ وہ فیصل ایدھی ہمارے پاس آئے تھے, ہمارے آفس میں تشریف لائے, پھر سیٹ پہ رہے. کوئی ہم نے جفی وفی نہیں ان سے ڈالی, لیکن حفظ ما تقدم کے طور پر ہم پوری ٹیم جو ہے وہ اس ٹیسٹ پروسیس سے آج گزرے ہیں. ہوپ فلی کل رزلٹ آ جائے گا. ابھی تک سب کچھ اچھا ہے, لیکن آج میں اپنے گھر سے بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں, اور جس جگہ سے پروگرام کر رہا ہوں ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم ہے ہمارے گھر کے اندر. تو جیسی بھی کوالٹی آ رہی ہو, یہ میرے موبائل فون ہے سامنے لگے ہوئے, اور اسی موبائل فون کے ساتھ آج یہ پروگرام ہوں گے. آج کی پروگرام کی کچھ کمپوزیشن ہم نے اس طریقے سے پلان کی تھی کہ ہمارے ساتھ وسیم اکرم صاحب کو ہم نے درخواست کی تھی کہ ہمیں جوائن کریں. ان سے میسیج بھی لیں گے کہ وہ اس آئسولیشن کا جو پروسیس ہے پوری دنیا کے اندر گھروں کے اندر بند کیا ہوا ہے, تو وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سٹار ہیں, پوری دنیا ان کو فالو کرتی ہے, اور خود بھی کبھی اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں, کبھی میدان کے اندر ہوتے ہیں. تو وسیم اکرم اور شنیرہ دونوں ہمارے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحبان ہوں گے ہمارے ساتھ, طاہر شمسی, ڈاکٹر وجاہت بنگش اور ڈاکٹر سعید اختر. اور ان سب سے ہم پوچھیں گے کہ وہ یہ جو پورا پروسیس ہے علاج کا, احتیاط کا اور امیونٹی جس میں بڑا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے, اس کے اوپر کیا کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کا آغاز ہم کریں گے وسیم اکرم اور شنیرہ سے. السلام علیکم وسیم اکرم. السلام علیکم ندیم بھائی, ہاؤ آر یو؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. آپ یہ فرمائیے کہ آپ زندگی آج کل کیسے بسر کر رہے ہیں؟ یو نو مائی لائف از سو بزی, اتنی بزی ہے زندگی میری. پورا وہ اس سے پہلے 1 مہینہ پورا پی ایس ایل میں ایوری ڈے ٹریولنگ ان ایوری سٹی. سو آئی ایم کائنڈ آف انجوائنگ اٹ ان اے وے کہ جو بیسٹ اویلیبل سچویشن ہے اس کے مطابق آئی ایم انجوائنگ اٹ. میری روٹین وہی ہے جو میری نارمل لائف میں ہوتی ہے, وہی صبح 6 بجے اٹھنا, رات 10:30 سونا. اینڈ آئی تھنک شنیرہ از ڈوئنگ دا سیم تھنگ. یہ تھوڑا لیٹ سو رہی ہے, شی از سلیپنگ بٹ لیٹ ناؤ ڈیز. So I'm spending time at home, Nadeem. تو خوش ہیں گھر میں یہ جو ٹائم سپینڈ کرنے کا موقع ملا کرکٹ کے میدانوں سے اور اسٹیڈیم اور کمنٹری باکس سے. پوری دنیا میں آپ کرکٹ کی کمنٹریز کے لیے گھومتے ہوں گے, تو اچھا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ ٹائم بتا رہے ہیں. Yeah, absolutely. I have a 5-year-old one. She's a little pocket rocket. پورا دن تھکا دیتی ہے ہم دونوں کو, بٹ اٹس فن. ہر روز کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. وی لرن سم تھنگ فرام ہر, شی لرنز لاٹ فرام اس. سی لائک اے اسپنج. اینڈ بڑا چھوٹا بیٹا اکبر بھی امریکہ سے واپس آ گیا تھا, ایل اے میں کالج میں تھا, اور وہ یو نو ہاؤ امریکہ از رائٹ ناؤ. اور ہمارا جو بڑا بیٹا ہے تیمور, ہی از ان ڈیٹرائٹ ورکنگ دیئر, سو ہی از ان سیلف آئسولیشن. بٹ یس, answer to your question is I'm definitely enjoying it. Let Shanira سے کچھ پوچھنا چاہیں گے. I think she's also kind of enjoying the isolation little bit. No, you are enjoying life at home, but we have to ask Shanira as well if she's happy or not. I'm not happy with the situation of the world, but it's nice to spend time with family. So how do you feel the change? Wasim Akram in the cricket field and Wasim Akram at home. Is he a helpful hand in the kitchen at home? Helpful hand in the kitchen? He tries to mentor me with the kitchen and the cooking. Same guy on and off field, I think.
But I think she's getting to know me now because I've spent quite a bit of time in a row and Nadeem in a month, almost over a month now. اور اب you know کہ یہ why this painting is like this, why this carpet is here, why this is here. Before that میں نے کبھی زندگی میں یہ چیزیں نہیں تھی پوچھی. اب چھوٹی چھوٹی چیزیں I think she getting annoyed as well at times. I don't go into the cricket team and tell him, oh, you have to make this person bowl second and you have to have the fielder out and no, so he doesn't come into my home and tell me to change the painting. Hey, it's my home too. So how are you enjoying isolation? So I have this is my first day at home, after this strict observation decided by our summer team کہ ہمیں آج کا دن گھر میں گزارنا ہے اور کل تک جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آ جاتی. ویسے میری لائف روٹین موسٹ آف دی ٹائم میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں سوائے اس ٹائم کہ جب مجھے کیمرے کے سامنے جانا ہے یا آفس کے اندر کوئی میٹنگ نہیں ہوتی, تو بہت زیادہ فرق نہیں پڑا مجھے. ایک چیز جو ابھی آپ دونوں نے کہی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آئی ہیو اے فرینڈ ہو لیوز ان یونائٹیڈ کنگڈم اینڈ ہی از میریڈ فار لاسٹ 40 years اینڈ جسٹ ریسنٹلی ہی کالڈ اینڈ ہی سیڈ perhaps after 40 years this is the first time that he and his wife, it's a good opportunity for them to get to know to each other. تو انہوں نے کہا کہ جب شادی ہوئی تو they were living with their parents and after that kid بچے اور اس کے ساتھ, تو اب یہ پہلا موقع ہے کہ میاں بیوی are alone at home. تو how would you describe your experience? I think this is a very testing time for all relationships. But on a serious note, Nadeem, we all know that what is happening around the world سب پاکستانیوں کو پتہ ہے. اور میری ان سے جو ریکویسٹ میری اور شنیرا کی اور ہم لوگوں کی سب کی پریس کی بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ it's not a holiday. It really is not a holiday. People are struggling. لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں مل رہا. جو غریب لوگ ہیں, ہمارے یہاں پاورٹی تھوڑی زیادہ ہے دنیا سے, جو ہماری تو ڈیولپنگ کنٹری ہے سے امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ کی کنٹریز, اس میں تو پیسہ ہے. تو یہاں پہ پاورٹی زیادہ ہے, تو وہ لوگوں کو اسٹرگل, I must say government is doing as they can. زبردست کام کر رہی ہے جنہوں نے احساس پروگرام شروع کیا پرائم منسٹر صاحب نے. So try to stay home or try to meet less people. مجبوری میں باہر نکلے so far. And I've been diabetic. I just can't risk it. So I just can't risk it. I don't meet anyone. میرے ایک دوستوں نے کہا کہ چلو ملتے ہیں, چائے پیتے ہیں, 1-2 میٹر دور بیٹھ کے چائے پیئیں گے. میں نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے یار, تھوڑا ویٹ کر لیتے ہیں, مہینے بعد پاس بیٹھ کے بھی چائے پی لیں گے. لیٹ دس تھنگ گیٹ اوور. اچھا وسیم, ایک چیز پاکستان میں آج کل بہت جوکس گھومتے ہیں, میمز بنی آتی ہیں واٹس ایپ کے اوپر, تو ایک سب سے زیادہ آتا ہے کہ یہ جو 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے کا کہتے ہیں, تو وہ وائف ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے, اس میں 2-4 برتن ہی دھو دو. تو وہ وسیم اکرم کو بھی یہ کام کرنا پڑا کہ نہیں پڑا؟ نہیں, ویسے انگلینڈ وغیرہ میں برتن میں دھوتا رہتا ہوں. انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں تو وہ ڈش واشر ہے, بٹ انگلینڈ میں نہیں ہے. کوشش کرتا رہتا ہوں کبھی نہ کبھی. بٹ آئی ریکن sorry in Australia, I suppose Shanira just told me, I should have known that men do the dishes. Oh yeah. And if they don't do the dishes, اچھا وسیم اکرم آپ نے پاکستان میں they don't care. جب پاکستان میں عمران خان یا وسیم اکرم ہو یا وقار یونس ہو, آپ لوگوں کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور بڑی زبردست قسم کی فین فالوئنگ ہے. اس مشکل گھڑی میں جب ہاف آف دی پاپولیشن ان نیڈ ہے, غربت میں ہے, تو کیا وسیم اکرم اور شنیرا دونوں نکل کے کچھ ایسی اپیل کرنا چاہیں گے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں, فنڈنگ کریں, پیسے دیں, پرائم منسٹر کے فنڈ میں دیں یا کسی اور تنظیم میں دیں؟ No, we would love to motivate people. We are helping the way we can. جس طریقے سے ہم ہیلپ کر رہے ہیں. دیکھیے, charity also starts from home, in my opinion. Home means your home staff, your آپ کے جو رشتے دار ہیں جو who are not struggling in general, وہاں سے شروع کریں اور جو بھی آپ سے ہو سکے awareness کی campaigns چلائیں. And we have been on a lot of messages ہم نے بھیجے ہیں ادھر لوگوں کو. And there's many different charities to donate to as well as Imran Khan's. There's the Muslim Hands. There's many charities out there that are on the ground doing a lot of work for people. We just hope that we can lock this down and flatten the curve and make it safe so everyone can get back out there and start to repair what we have lost already. Inshallah, it won't be as damaging.
But even with the celebrities, local celebrities and sports stars, I'm really impressed. I mean, even they are going through hard times. We don't know what people are going through mentally. We talk a lot about mental health and being stuck in a house. There's a lot of celebrities out there even by themselves. But they're online and they're interacting with people and they're, you know, trying to keep a happy face. So people really shouldn't pick on them too much. They're trying to do their bit to try and keep everyone's health and happiness. And all of their shows are usually about how people are doing. Call in, tell us how people are doing. And that's I really think that's great. A lot of the celebrities doing that. Yeah, excellent. वसीम, कोई मैसेज देना चाहें आप इससे पहले कि आपको खुदा हाफिज करूं? कोई पैगाम आप देना चाहें? इमरान खान को भी पैगाम दें और पाकिस्तानी कौम को भी, वजीर आजम के लिए आपका, आपके कप्तान के लिए आपका पैगाम। नहीं जी, फॉर अ प्राइम मिनिस्टर, माय कैप्टन स्किपर, उनके लिए यही है, वी गिव हिम ऑल द सपोर्ट एंड ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जो भी वो कोशिश कर रहे हैं, नॉट जस्ट दैट, एवरी गवर्नमेंट एज फेडरल बी और प्रोविजनल, एवरीबडी इज ट्राइंग। वो चाह रहे हैं कि इस मुल्क के लोगों को ये एक तो आरएस से बचाया जाए, और दूसरा जहां जिनके पास पैसे नहीं है, जो रोज की जो दिहाड़ी पे जो मजदूर आते थे डेली वेजेस पे, उनको कैसे चीजें पहुंचाई जाए। अब मैं कल ही प्रोग्राम देख रहा टीवी पे कि यू नो जैसे रेलवे स्टेशन है छोटे शहरों के, फैसला छोटे शहर से मुराद सेकंड टियर सिटीज के, वहाँ के जो कुलीज हैं दे आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉइज, सो इफ दे डोंट हैव अ जॉब इवन तो उनको पैसा कैसे मिलेगा। तो कल ही आई थिंक मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया उनके लिए भी पैसे। सो गवर्नमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वी हैव टू हेल्प द गवर्नमेंट, वी हैव टू स्टे होम एंड वी हैव टू हैव सोशल डिस्टेंस। ये एक छुट्टी नहीं है, इट्स एक्चुअली दुनिया में जो हो रहा है उस पर प्लीज नजर रखिए एंड प्लीज स्टे सेफ। You want to say something else? I just said, like I said today on Twitter, I said every person that's out is adding to our hospitals being full, our businesses staying closed, our people getting more sick, and the longer we're staying in lockdown. So if everyone starts to play their bit, that's the best thing you can do for your country right now. Stay indoors, don't meet with friends, don't send your kids somewhere, stay at home, do the hard yards so we can beat this. Our country needs you, every single one of you. थैंक यू वेरी मच शुनैरा एंड वसीम। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको महफूज भी रखे और आपको खुश खुरम रखे और आप वापस आएँ और पाकिस्तान में ये वायरस तब तक ख़त्म हो चुका हो, पूरी दुनिया में ख़त्म हो चुका हो, और आपको दोबारा हम क्रिकेट के मैदानों में कमेंट्री करते भी और भागते दौड़ते भी देखें। वसीम, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स? ओके, थैंक यू। Pakistan Zindabad. बहुत शुक्रिया आपका वसीम अकरम और शुनैरा। अब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब और डॉक्टर सईद अख्तर साहब दोनों हमारे साथ हैं। दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ कर लूँ, प्लाज्मा के हवाले से कल डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि वो अभी तो वो उस स्टेज के ऊपर हैं कि जहाँ वो ब्लड डोनेशंस लेनी शुरू कर रहे हैं। कुछ रोशनी डालिए, क्या कैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा और कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जनाब, पैसिव इम्यूनाइजेशन का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है और प्लाज्मा कलेक्शन करते हुए हमें एक हफ़्ता हो गया और काफ़ी कुछ प्लाज्मा हमने जमा कर लिया है कराची में। कल बुध वाले दिन हम जो हमारा जामशोरो वाला सेंटर है इस पैसिव इम्यूनाइजेशन का, वहाँ पर डोनर्स ने डोनेट करना है एंड विद इन दिस वीक आई थिंक जो लाहौर वाला सेंटर है डॉक्टर जावेद अकरम के ज़ेर निगरानी, इंशाल्लाह वहाँ पे भी कलेक्शन शुरू हो जाएगी। अब ये तो वो इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने कराची से स्टार्ट किया था अपने इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, जिसकी नेशनल बायोएथिक्स कमेटी और ड्रैप की अप्रूवल के बाद देन वी गॉट इट, वी टुक दिस टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA। वहाँ पर ये जो हमारा क्लिनिकल ट्रायल का प्रोटोकॉल है दैट हैज़ बीन रजिस्टर्ड देयर। तो यहाँ तक तो हमने इसको ग्लोबल कर दिया फ्रॉम वन सिटी टू इट हैज़ नाउ बिकम ग्लोबल, पार्ट ऑफ ए ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब जो बात रह जाती है वो ये है कि जो वो सेंटर्स जहाँ पर पेशेंट दाखिल हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, कराची में तो हमारी कोऑर्डिनेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है एंड वी विल बी स्टार्टिंग इशूइंग दिस प्लाज्मा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जो भी इसके लिए एलिजिबल पेशेंट्स होंगे उनको ये प्लाज्मा इशू होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ को मैं यहाँ पे वाज़े करना चाहता हूँ कि आप दुनिया भर में
جو یہ پیسو امیونائزیشن یا کنوالسنٹ پلازما ہے یہ ایز انویسٹیگیشنل ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے. دس از ناٹ اسٹینڈرڈ آف کیئر. ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے بازار میں جا کے ڈبل روٹی خرید کے لے آتے ہیں اس طریقے سے جا کے آپ کسی بھی جگہ سے جا کے پلازما لے کے آ جائیں گے. تو انیشلی ہمیں اس کو ایسے لے کے چلنا ہے جیسے کلینکل ٹرائل لے کے جایا جاتا ہے. ونس دی بینیفٹ. اور اچھا ڈاکٹر طاہر شمسی، آپ نے ہمارے ایک پروگرام میں سعید غنی صاحب سے اپیل کی تھی کہ وہ بھی فرسٹ ڈونر بنے، تو وہ کیا ڈونیشن مل گئی سعید غنی صاحب؟ نہیں، ابھی آج بھی میری کوشش تھی کہ میں ان سے بات کر لوں، لیکن آج غالباً مصروف تھے تو میری بات نہیں ہو پائی اس درمیان میں. تو اینی وے دیر آر سو مینی. ارے پروڈیوسر صاحب سعید غنی صاحب سے ملائیے، انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے ہمارے پروگرام میں، پرومس کیا ہوا ہے، تو وہ تو فرسٹ ڈونر بننا تھا انہوں نے، ان کو بھاگنے نہیں دیں گے ڈاکٹر صاحب. اور ڈاکٹر سعید اختر صاحب سے میں پوچھوں، ڈاکٹر سعید اختر صاحب، اور والنٹری چیز ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آئی ایم شیور ہی از اے ویری ریسپانسبل پرسن. یقینی طور پہ جیسے ہی موقع ملے گا وہ آ جائیں، اس وقت سے پہلے آ جائیں جب تک ان کے اینٹی باڈیز ختم نہ ہو جائیں ان کے جسم سے. تو دس از پروبیبلی دا ٹائم کہ اگلے 2-4 دنوں میں آ کے پلازما کا دینا چاہیے. اچھا، آپ نے والنٹریلی دینا چاہیے. پولائٹ ورڈز میں آپ نے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ اینٹی باڈیز ختم ہونے سے پہلے بلڈ دے دیں. ڈاکٹر سعید اختر صاحب، امریکہ میں بہت تباہی ہو رہی ہے، تو امریکہ اور پاکستان میں فرق کیا ہے؟ آپ اس کا کمپیریزن کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں مرض بڑھ رہا ہے، لیکن جو تباہی ہم نے اسپین میں، اٹلی میں، یو کے میں، جرمنی، فرانس کے اندر دیکھی، وہ ڈیفرنٹ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے اندر نمبرز نظر آ رہے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے بالکل بھی ڈفرینٹ نہیں ہے. ہم صرف ایک ڈفرینٹ ٹائم فریم میں ہیں اور ہم ایکچولی اسی ٹریجیکٹری کو فالو کریں جس میں کہ جو نمبرز اٹلی کے اور امریکہ کے ہیں. ہم صرف ٹائم فریم میں شاید 4 ہفتے پیچھے ہیں ان سے. تو اگر آپ ایکچوئل نمبرز کو دیکھیں، جس انداز میں امریکہ میں شروع ہوئے کیسز، جس انداز میں وہ بڑھنے شروع ہوئے، ان کا ڈبلنگ ٹائم ہوا، تو بیسکلی جو مرض ہے وہ یہ مطلب اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک جگہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن فالو کرے، دوسری جگہ وہ ایک ڈفرینٹ پیٹرن فالو کرے. سائنس کے کچھ اصول ہیں، وہ ان اصولوں کو ہی فالو کرتا ہے. تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. اور اسی لیے میرا جو اسپیسیفکلی ایک بہت بڑا پوائنٹ آف کنٹینشن رہا ہے کہ خدا کے واسطے ہمیں اپنی جو یہ پریونشن ہے اور آئسولیشن ہے اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے اور ریلیجیسلی اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ندیم، اس میں ایک بات پھر دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. میرے خیال ہے ایک بڑی بیسک فلا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ میں. کیونکہ یہ وائرس مجھے اگر ہے اور مجھے ہرٹ نہیں کر رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن میں ایک پوٹینشیل ٹائم بام ہوں، نہ صرف اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، بلکہ پورے معاشرے کے لیے. اور یہاں پہ پھر اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مجھ جیسے ٹائم بام کو کسی طرح سے کوئی ڈسپلن کر کے اور کنٹرول کرے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں وہ ایکسٹریملی ڈسٹربنگ ہیں. جو ہمارا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اس کے ہمیں بڑی بھاری پرائز پے کرنی پڑے گی. دیکھیے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ کسی طرح یہ آفت ہم سے ٹل جائے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم پہ رحم کرے. لیکن ایز اے سائنٹسٹ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہی یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ جو بھی فیصلے کرو وہ علم کی بیس پہ فیصلے کرو، گمان کی بیس پہ فیصلے نہ کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی بڑی سیریس رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو دوسروں کے لیے ایک فتنہ بن سکتے ہیں، ایک مصیبت بن سکتے ہیں معاشرے میں. جو اسلام میں جو جیلوں کا کانسیپٹ ہے حضرت عمر نے دیا، مطلب وہ لوگوں کو لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کو ایکسٹریملی سیریسلی لیں. اور میں اس کو رجسٹر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ابھی جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رمضان میں مسجدوں کو کھول دیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریملی ڈینجرس فیصلہ ہے. اور حکومت کو بہت میں ادب سے اور احترام سے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اور تمام علماء کرام سے، کہ اس کو وہ بہت سیریسلی کنسیڈر کریں کہ یہ اس فیصلے کو ریوائز کریں. بیکاز ہم کوئی ڈفرینٹ مسلمز نہیں ہیں کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا اسلامک ورلڈ. تو یہ جس ڈائریکشن پہ ہم جا رہے ہیں، ہم صرف ٹائم فریم میں ان کے پیچھے ہیں. ہماری چونکہ گروسلی انڈر ٹیسٹڈ پاپولیشن ہے تو ایکچوئل نمبرز ہمیں نہیں پتہ. اس کے بعد جو ڈیتھس ہیں وہ یوزلی 10 سے 20 دن فالو کرتی ہیں. تو ڈیتھ کا کرو بھی ابھی بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا سلو کرو ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ پرابلم جب ہمیں ہٹ کرے گا تو انتہائی بری طرح ہٹ کرے گا، اور ٹائم ابھی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ خدا پاک چیزوں کو اس طرح تباہی ہمارے ہاں نازل نہ ہو. ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں، اتنی ہاسپٹل اور میڈیکل فیسلٹیز بھی نہیں ہے. ڈاکٹر وجاہت بنگش صاحب ہمارے ساتھ ہیں.
میں کیونکہ دیکھ نہیں پا رہا اس لیے پوچھ لوں. ڈاکٹر وجاہد صاحب، ڈاکٹر وجاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نبی صاحب؟ جی ڈاکٹر فرمائیے. آپ کیسے ہیں؟ آج میں خود گھر کے اندر بند ہوں جی. کل میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب بڑے کمال کے ڈاکٹر ہیں، اور میں ان سے اس موسم میں یہ پولن پھیل جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مدد لیتا ہوں کہ بتائیے کون سی دوائی کھانی ہے. کل بھی ان سے پوچھ رہا تھا کہ آج کل خوف کورونا کا اتنا ہے کہ ناک پولن سے بھی بند ہو رہا ہو تو ڈر ہی ہوتا ہے کہ کچھ اور نہ ہو جائے. لیکن آج میں بند ہوں گھر کے اندر. یہ بتائیے امیونائزیشن آپ کہہ رہے تھے کہ امپروو کرنا وہ بہت ضروری ہے، کیسے امپروو کریں؟ آپ مجھے ہی بتا دیں پہلے. جی میں اصل میں سن رہا تھا پچھلے ڈاکٹر صاحب سے بھی، اس کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں میں کہ ٹھیک ہے ہم بہت ہی ابتدائی طالب علم ہیں مذہب میں، لیکن ہمیں فالو کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ گھر سے نہ نکلیں باہر اور گھر میں نماز پڑھیں. اور پھر ایک شخص آیا بھی تھا ان کے پاس اور اس کے مطابق بتایا گیا تھا وہ بیعت لینا چاہتا ہے آپ سے، اور وہ کچھ اس کو بیماری تھی جو کسی سے لگ بھی سکتی تھی، تو انہوں نے گھر سے بیٹھ کے ان کو بار بیعت دے دی کہ آپ جائیں. تو آپ یہ خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے بڑھانا ہے. یہ علماء کرام ٹھیک ہے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن یہ چیز بڑی ہی قطعاً لکھی گئی ہے، بتائی گئی ہے، یا دو کم از کم جو ہیں حدیث ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے. تو اس لیے اس کو فالو کرنا چاہیے. باقی آپ نے کہا گیا کہ جی یہ اس کو بچاؤ کا کیا طریقہ، یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کے متعلق کبھی بات نہیں ہوئی زیادہ ٹی وی پہ. زیادہ تر فگرز بتائے جاتے ہیں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. میں اس لیے بھی آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اپنا بیٹا جو ڈاکٹر ہے انگلینڈ میں ہے اور وہ اس مرحلے سے گزر چکا ہے، اور ابھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ ابھی بھی ٹھیک ہوا ہے کورونا سے. اور میں یہاں سے بیٹھ کے اس کو بتاتا رہا ہوں کہ کیا کرنا ہے. سب سے ضروری چیز جو ہے وہ ہمیں اپنی قوت مدافعت کو بڑھانا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی قوت مدافعت ذرا زیادہ ہے نسبتاً یورپ کی، کیونکہ میں نے تو یورپ میں کام کیا ہوا ہے، بڑا عرصہ رہا ہوں وہاں پہ، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ ذرا سے بھی کوئی بیماری لگ جاتی ہے، کوئی جراثیم لگ جاتا ہے تو ٹھیک نہ ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. ان کی قوت مدافعت بہت کم ہے. اس لیے میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا ڈاکٹر صاحب سے. ہمارے پاکستان میں بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ، قوت مدافعت بہت زیادہ ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس قسم کی چیزیں ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں کہ ہمارے بچوں کے ذریعے نہیں ہیں، ہمارے پاس میڈیکل پروفیشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اور طریقے استعمال ہماری قوت مدافعت کے لیے بڑھا دیے گئے. تو میں ذرا اپنے اس پہ آؤں گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے گھر پہ. بچاؤ کا طریقہ یہ ہے جی کہ آپ اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کریں. اینٹی آکسیڈنٹس کا میں زیادہ تو آپ کو تفصیل سے نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے، لیکن اس کے متعلق میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی قوت مدافعت کو کیسے بڑھائیں. اور اس وقت ان چیزوں کی بہت ضروری ہے اور ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہیں یہ چیزیں. اینٹی آکسیڈنٹس میں ایک عام چیزیں کیا کیا ہیں روزمرہ کی جو گھروں کے اندر دستیاب ہو، وہ کیا کیا کام ہے ایسے گھر کے اندر سے ایک عام آدمی استعمال کرے اینٹی آکسیڈنٹس کے طور پر؟ جی وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سب سے جو آسان چیز ہے وہ ہے نیمبو. آپ نیمبو لے لیں. آج کل میرا خیال ہے مالٹوں کا سیزن تو ختم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بازار میں مل رہے ہیں، آپ استعمال کریں اس کو. لیکن میرا خیال ہے کہ جو نیمبو ہے، نیمبو پانی جس میں آپ چینی اور تھوڑا سا نمک ملا کے دیتے ہیں، اس نے ٹیبل ٹرنز کی ہیں بالکل. جو میں نے اپنے بیٹے کو دیا اور اس میں نے کہا بس پیتے رہو سارا دن، اور اس سے یہ ہوا کہ کم از کم وٹامن سی میں ایک خوبی یہ ہے کہ گلے میں جو سب سے پہلے جو بیماری حملہ کرتی ہے وہ گلے پہ اور ناک پہ کرتی ہے، تو گلے کے جتنے بھی وہ جو ہوتے ہیں گلینڈز ان کو خشک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے پھر کھانسی شروع ہو جاتی ہے. تو نیمبو یہ ہے کہ یہ اس کو ریجوینیٹ کرتا رہتا ہے، گلینڈز کو بناتا رہتا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے لیے. وٹامن سی ہے لیکن نیمبو کا اپنا بھی ایک اثر ہے. شکنجبین بہت پئیں، شکنجبین پئیں، لیکن ہو سکے تھوڑا گرم پانی میں پئیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، اور سارے دن پیتے رہیں. اسی طرح آپ چائے لے لیں، چائے میں بھی نیمبو ڈالیں اور اس میں تھوڑی سی دار چینی ڈالیں، کیونکہ دار چینی بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور بڑا پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اور اس میں تھوڑا سا اگر آپ شہد ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کے گلے کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح آپ
باقی چیزیں ہیں جیسا وٹامن ای ہے وہ آپ کو ملے گا مختلف قسم کے آئلز میں، سن فلاور آئل میں ہے، آپ کو نٹس میں ملے گا، جس طرح کہ آپ کے پاس بادام ہے، پینٹس ہیں، ہیزل نٹس ہیں، اس طرح جو سبزیاں ہیں جس طرح پالک ہے، بروکولی ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں، آپ کھائیں، اس کو استعمال کریں. اور اسی طرح اچھا ایک چیز ڈاکٹر وجاد اور بتا دیں، یہاں پاکستان میں بہت چرچا تھا پہلے کہ وہ پیاز کھانے سے وہ یہ آپ کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے، کرونا ٹھیک ہو جاتا ہے. میں اس پہ پہلے ہنستا رہا، پھر ایک خاتون ہے وہ ہمارے ایئر فورس کے ایک بڑے شہید افسر کی بہن ہے، بڑے عظیم افسر ان کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ وہ انگلینڈ میں ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور اس نے انہیں کرونا ڈائگنوز کیا اور کہا کہ پیاز لے کر اس کو ہاتھ میں ہی کاٹ کے تو کھا لو. تو بڑی مشکل سے کہتی ہے میں نے 3 دن کھایا. انہوں نے کال کیا مجھے، کہتی 3 دن کھایا اور 3 دن کے بعد میرا کرونا ٹھیک ہو گیا ہے. تو یہ کیا پاسبل ہے، ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ گلے کو لگتا ہے جا کے پیاز جو ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بھی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، بڑا پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ سوجن کو کم کرنے کی چیزیں ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جو بھی جراثیم ہوتے ہیں، خواہ وہ بیکٹیریا ہوں یا وائرسز ہوں، یہ جب بھی جا کے حملہ کرتے ہیں تو اس جگہ میں یہ سوجن پیدا کرتے ہیں اور اس جگہ پہ پھر پانی کی مقدار بھی بڑھا دیتے ہیں اور یہ اس جو ماحول ہے اس میں یہ سروائیو کرتے ہیں. اگر آپ ان سے وہ اینٹی انفلیمیشن یعنی وہ پانی اور سوجن کم کر دیں تو جس طرح یہ سر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیں تو مر جائے گی. تو یہ چیز مجھے بریک لینی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں بریک، اتنی مزے کی آپ باتیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت بریک لینی نہیں چاہیے لیکن مجبوری ہے. بریک کر لیں جی ایک چھوٹی سی، واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے میں نے نجیب ہارون صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں. نجیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ندیم ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. نجیب ہارون صاحب آپ نے بڑی ترٹھلی مچائی ہوئی ہے جی، آپ نے استعفیٰ کیوں دے دیا آج کل؟ میں نے بڑا تفصیل سے اس میں وجوہات لکھی ہیں ندیم بھائی، اور اس میں 4 صفحے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں اور پھر اس کی جو ٹائپ کاپی ہے وہ بھی بعد میں دوستوں نے موجود ہے. پتہ نہیں آپ کو موقع ملا یا نہیں اس کو پڑھنے کا، لیکن میں نے آپ آن ایئر بتا دیں نا تاکہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ سب کو پتا چل جائے کیوں استعفیٰ دیا آپ نے جلدی سے. میں پارٹی کا فاؤنڈر ممبر ہوں. پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جب 96 میں بنی تھی تو ایز اے فاؤنڈر ظاہر بات ہے کہ جو ہم نے پروگرام بنایا تھا اور جو تبدیلی کا تھا اور جو میری خواہشات تھیں، کیونکہ ظاہر بات ہے ہم سب نے ایک خواب دیکھا تھا اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اندر، لیکن مجھے ایسا لگا کہ یہ جو وقت گزرا اور جو میں بھی MNA بنا 22 سال کی جدوجہد کے بعد، اور ظاہر بات ہے کہ یہ اعزاز بھی مجھے عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے حاصل ہوا. اور کیونکہ میں نے اس پارٹی کی بنیاد کے حصہ لیا تھا تو میری خواہش جو تھی کہ کچھ اپنی کانسٹیٹوئنسی، کیونکہ سب سے پہلا حق جنہوں نے مجھے ووٹ تو سارے کا سارا ہی عمران خان صاحب کا تھا، جو مجھے میرے ذریعے سے اس کانسٹیٹوئنسی میں ایک امانتاً میں نے اٹھایا اور عمران خان صاحب تک پہنچایا، اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ مقام عطا فرمایا. تو اس کا حق میری خواہش تھی کہ میں ایشو کیا ہے سر؟ ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے سر؟ ایشو کوئی بھی نہیں ہے. ایشو اگر جو آپ کنونشنل پالیٹکس، جو آپ پالیٹیشین سے آپ ڈیل کرتے رہے ہیں اور انٹرویو، میرا پرسنل کوئی ایشو نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے ڈے 1 پہ بھی میں کلیئر تھا. میں نے ایک اسپیکر کو خط لکھا تھا کہ میں نے اسمبلی سے کچھ بھی نہیں لینا تھا، صرف ایک خواہش تھی کہ پاکستان تبدیل ہو اور اب میں اپنے شہر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ میں نے اس میں ناکامی محسوس کر رہا تھا اور 1/3 ٹائم 20 مہینے گزر چکے تھے. تو میں یہ سمجھتا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ نبھانے میں ناکام رہی ہے، یہ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ جو عمران خان صاحب اس میں کوشش کر رہے ہیں، بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں.
لیکن اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا. سر کوشش تو ہو رہی ہے. یہ فرمائیے کہ تحریک انصاف کا جو وعدہ تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پورا ہونے میں ابھی تک ناکامی ہے, دشواری ہے, یہ لگتا ہے آپ کو؟ لیکن میں اس دوران میں بھی صرف دعا ہی کر سکتا تھا, کیونکہ میں کسی مشاورت کے اندر یا جو میرا آپ براہ راست جواب دینے سے گریز کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف وہ وعدہ پورا کرنے میں ناکام ہو گئی؟ نہیں, میرا خیال کے اندر اتنا جلدی یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ پارٹی کے چلانے کے اندر پارٹی کے معاملات بھی اچھی طریقے سے چلیں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں. یہ میری خواہش ہے کہ جس پارٹی کو میں نے بنایا اور 24 سال میں اس کا رکن رہا, وہ کس چیز کے مطابق چل رہے ہیں سر نجیب ہارون صاحب؟ سر وہ کس کے مطابق چل رہے ہیں؟ پارٹی کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں چل رہے تو کس کے مطابق چل رہے ہیں؟ نہیں, پارٹی کی جو بھی اچھی روایات ہو, پارٹی کے جو افراد لائلٹی کی اہمیت ہو, اس کے اندر جو لوگ پارٹی کے ارکان الیکٹ ہوئے ہیں ان کی پارٹیسپیشن. سر ایشو آپ کی وزارت نہ ملنا ہے, کسی اور کو وزارت ملنا ہے. جو نئے لوگ پارٹی کے اندر آئے ان کو وزارت مل گئی, آپ کو وزارت مل گئی, یہ ڈسپیوٹ ہے یا جو ہے وہ غیر جمہوری طریقوں سے چل رہی ہے؟ کیا ایشو کیا ہے؟ نہیں, میں نے تو آپ سے عرض کیا نا کہ میرا ذات کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ میں آپ سے الگ اعلان کہہ رہا ہوں کہ مجھے جیسے اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں چاہیے, اور اب تو میں اور بھی زیادہ استعفیٰ دینے کے بعد کوئی بھی چیز نہیں لوں گا. وزارت بہت چھوٹی چیز ہے, کیونکہ شاید آپ میرے بارے میں بڑا کم جانتے ہیں کہ میں نے جب اس پارٹی کی بڑا پاگل رہا ہوں. ایشو کیا ہے؟ کیا پارٹی غیر جمہوری انداز میں چل رہی ہے؟ کیا پارٹی غیر جمہوری انداز میں چل رہی ہے نجیب ہارون صاحب؟ جیسا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چلنی چاہیے تھی چلنی چاہیے, اور جو میری خواہش ہے کہ جو پارٹی کے اوریجنل لائلسٹ ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ جب پارٹی کو بڑا کام کوئی درپیش ہوتا ہے تو پارٹی کے اندر جو لائلٹی کو نمبر 1 ہونی چاہیے, اور جو پولیٹیکل ورکرز یا جو MNAs ہیں ان کا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے, رائے ان کی شامل ہونی چاہیے. جیسے میرا شعبہ کنسٹرکشن ہے, کس سے شکوہ ہے؟ 40 سال سے شکوہ کس سے نہیں ہوتا کہ ہر آدمی وزیر بنے, ضروری نہیں ہوتا کہ اس سر آپ کو شکوہ کس سے ہے پارٹی میں؟ پارٹی میں بتائیے کس سے شکوہ ہے؟ کس سے شکوہ ہے پارٹی میں؟ علی زیدی سے شکوہ ہے, فیصل بوڈا سے شکوہ ہے, گورنر عمران اسماعیل سے شکوہ ہے, کس سے شکوہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ روایتی انداز میں سوچ رہے ہیں ندیم ملک صاحب, کیونکہ یہ جو جس مقام پہ ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے. میرا شکوہ یہ ہے کہ اس کے اندر وہ رول جو مجھے میں نے MNA کی سیٹ سے استعفیٰ دیا ہے نا, کہ 20 ماہ کے بعد اگر میں اس میں کوئی حصہ دار نہ ہوں, کسی چیز میں مشاورت نہ ہو, اور اگر جو میرا خاص شعبہ ہے یعنی کنسٹرکشن اور یہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ نا, یہ میں نے MS کیا ہوا, میں انجینئر ہوں, میں ٹریجری بینچ پہ بیٹھا ہوا واحد انجینئر تھا جب ہمارے. سر نجیب ہارون صاحب ایک آخری سوال پوچھ لوں میرے ساتھ, میں باقی مہمانوں کی طرف آؤں گا. آپ یہ استعفیٰ واپس لیں گے؟ میں نے استعفیٰ جو دیا ہے وہ اصول کی بنیاد پہ دیا ہے, اور میری خواہش واپس لیں گے سر؟ اس سے فائدہ اٹھا کے پارٹی اپنا روک, اور میرے شہر کراچی کے لیے جو پیکج ہونا چاہیے تھا, اور جو نجیب ہارون صاحب استعفیٰ واپس لیں گے؟ اور جو کراچی سے اتنا بڑا حصہ ملا تھا, تو جب میں اگر کراچی کے لیے کچھ نہ کر پاؤں تو میں جس شہر تھا جہاں میں پیدا ہوا. نجیب ہارون صاحب استعفیٰ واپس لیں گے؟ میں نے استعفیٰ میں نے جو دیا ہے سوچ سمجھ کے دیا ہے, اپنے اللہ سے مشورہ کر کے دیا ہے, اور مجھے ظاہر بات ہے کہ استعفے کی بنیاد یہ ہے کہ میں نے قومی اسمبلی کی سیٹ سے استعفیٰ دیا ہے. میرا پارٹی کے اندر ایز اے فاؤنڈر, فادر آف دا پارٹی. سر یہ جو استعفیٰ دیا آپ نے ایز MNA, یہ واپس لیں گے یا نہیں لیں گے؟ ہاں یا نہ میں بتا دیں تو میں آگے چل پڑوں گا پروگرام. بہت آسان ہے کہ اگر کوئی میرے جیسا آدمی, کیونکہ آپ مجھے جانتے نہیں ہیں, استعفیٰ کبھی بھی واپس لینے کے لیے نہیں دیا جاتا, اصلاح کے لیے دیا جاتا ہے. میں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے, اور چونکہ اس میں میرا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہو سکا اور میرا کوئی رول, یعنی میں دیکھیں ہر آدمی وزیر نہیں بنے گا, ہر آدمی سفیر نہیں بنے گا, لیکن جو پارٹی کے جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں ان کی اس کے اندر سے ہوتی ہے. کیا عمران خان کو آپ نے اپنے یہ سارے گلے شکووں سے آگاہ کیا تھا استعفیٰ دینے سے پہلے؟ کیا آپ نے عمران خان کو سارے گلے شکووں سے آگاہ کیا تھا؟ میرا خیال میں
24 साल अगर मैं साथ चला हूँ और जो भी मेरी सलाहियतें थी या नहीं थी, या मैं 8 मरतबा पार्टी की जिम्मेदारी में रहा हूँ। मैं कराची का 4 मरतबा सदर रहा हूँ पार्टी के इलेक्शन के अंदर। पार्टी क्या इमरान खान को आपने आगाह किया या इमरान खान ने आपसे राब्ता कायम किया आपके इस्तीफे के बाद? इमरान खान ने आपको कांटेक्ट किया आपके इस्तीफे के बाद? आज उनके प्रोटोकॉल का फोन आया था कि जी कोई मीटिंग है कल, लेकिन फिर 28 मिनट के बाद दोबारा फोन आ गया कि वो कल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं पार्टी का रुकन हूँ, बुनियादी रुकन हूँ। नजीब हारून साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। मैं डॉक्टर ताहिर शमसी साहब के पास दोबारा जाऊंगा जी। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए तरीका इलाज के हवाले से? देखिए, तरीक़ा इलाज के हवाले से तो अभी तक हम सब टाइम मार रहे हैं, कोई इसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जैसे हम सबको पता है कि कोई नहीं है। तो अब एक पाकिस्तान में 2-3 क्लिनिकल स्टडीज़ हो रही हैं और जिसमें एंटी मलेरियल की एक स्टडी चल रही है, उसमें उसको इवेल्यूएट किया जा रहा है। दूसरा पैसिव इम्यूनाइजेशन के मुतालिक काम हो रहा है। तो अब जो काम करने वाली बात है वो ये है कि अब गवर्नमेंट ने कमेटीज़ तो बना दी हैं, लेकिन कमेटीज़ से आगे बढ़कर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है अभी तक नहीं हो पाया। 1 महीना पूरा गुजर गया है। तो इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट्स को और फेडरल गवर्नमेंट को, NDMA को, कि पैसिव इम्यूनाइजेशन। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को सुप्रीम कोर्ट 2 दफ़ा बुलाएगी और तो फिर सुप्रीम कोर्ट वो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब अमल दरामद तेज़ कर देंगे। चलिए, और भी लोग हैं जो बेसिकली हेल्थ जो है प्रोविंशियल इशू है, तो प्रोविंसेस को ज़्यादा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फेडरल को तो फैसिलिटेट करना है, तवज्जो जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हमारे जो प्रोविंशियल है उनको काम करना है इसके ऊपर। डॉक्टर सईद अख्तर साहब, इलाज के लिए भी कोई तरीका आप तजवीज़ करें? एहतियात के ऊपर तो आपने काफ़ी ज़ोर दिया कि एहतियात करनी है, लेकिन इलाज के लिए क्या करें? जी, मैं इलाज पे कहने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि हमारी इम्यूनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। डेटा उसके अगेंस्ट है नदीम साहब। जो इंग्लैंड वगैरह में और अमेरिका में जो डेथ्स हुई हैं उसमें हेल्थ केयर वर्कर्स में, उसमें मेजॉरिटी लोग वो हैं जो इंडिया पाकिस्तान से थे। तो ये कहना कि हमारी इम्यूनिटीज़ बहुत बेहतर हैं और यही हालत अमेरिका में भी है। तो ये थोड़ा सा हमें इस पर गौर करना पड़ेगा कि डेटा क्या क्या कहता है। देखिए, ये एक नई बीमारी है, इसका इलाज दुनिया भर में ढूंढा जा रहा है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स आ रही हैं। एक प्रोटोकॉल की हमेशा क्लिनिकल ट्रायल्स की एक स्टेप्स होते हैं कि ताकि सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। उसमें जो एंटी मलेरियल हैं, फिर इसी तरह कुछ एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस हैं, इसी तरह कुछ एंटी रेट्रोवायरल्स हैं। अभी जो गिलियड की रेमडेसिविर वगैरह ये नई दवाइयाँ हैं जो कि अभी अंडर ट्रायल आना शुरू हुई हैं। लेकिन मैं आपको फिर बार बार इसलिए मैं एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूँ कि कोई इस्टेब्लिश्ड तरीका इलाज जिससे हम ये कह सकें कि ये बिल्कुल 100% इंसान को क्योर कर देगा एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा हम जैसे लोगों को बैक टू बेसिक्स जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ अ प्रिवेंशन। बिकॉज ना हम वो वेंटिलेटर्स अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि और वो दवाइयाँ मौजूद नहीं यहाँ पे। तो इसलिए मैं अगेन जो मेरा वो है कि आई विश कि मैं आपको कोई बेहतर, जैसे डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने कहा कि ये जो पैसिव इम्यूनाइजेशन या IVIG का कोई सुनते आए हैं। मैं ख्याल अभी बहुत अर्ली इन द गेम है हम। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इस पॉइंट पे है वो है सेकेंड वेव की। तो अभी तो ये भी क्वेश्चनेबल है कि ये जो एंटीबॉडीज़ बना रही है इस वायरस के खिलाफ बॉडी, ये कितनी लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडीज़ होंगी। तो ये बहुत स्केरी चीज़ है मेरे लिए और सबके लिए कि ये अगर हमने एहतियात ना की। चाइना में एक सेकंड सर्ज आनी शुरू हुई है, जापान में एक सेकंड सर्ज आनी शुरू हुई है, सिंगापुर में एक सेकंड सर्ज आनी शुरू हुई है। तो आई थिंक अभी हालात बहुत क्वेश्चनेबल हैं, हमारा इल्म बहुत महदूद है और हमें जो प्रिंसिपल्स जिसके तहत हमने सार्स को बैक इन अर्ली डेज और फिर मर्स को जो हमने कॉन्कर किया ना, वो अगेन बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन किया। तो मैं समझता हूँ हमें फिर बैक टू बेसिक करना पड़ेगा। डॉक्टर वजाहिद साहब से दोबारा पूछ लें। डॉक्टर वजाहिद साहब, आपने कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का जिक्र किया। अब आप ये जो सईद अख्तर साहब ने कहा कि इम्यूनिटी के ऊपर ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, वो अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा डेथ ज़्यादा एशियंस की हो गई, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? डॉक्टर वजाहिद साहब को आवाज़ नहीं जा रही जी, है नहीं हमारे साथ शायद। डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, आपसे बिल्कुल एंड की तरफ आ गए हैं प्रोग्राम के।
کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ابھی ہمارے پروگرام میں رمضان کے حوالے سے ذکر ہوا، نماز تراویح کے حوالے سے ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر پروٹوکول طے ہوا ہے، اس کو کیسے لے کر آگے چلنا چاہیے؟ لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے میرا خیال ہے پاکستان واحد ملک ہے جہاں مساجد جو ہیں وہ کھولی جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں تمام اسلامی مسلمانوں کے ممالک میں انکلوڈنگ عراق، نجف اور کربلا اور مدینہ اور مکہ، وہاں پر مکمل طور پہ لاک ڈاؤن ہے. مساجد جو ہیں وہاں پر عبادت کرنے کے لیے ریسٹرکشنز ہیں، بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. تو میں مکمل طور پہ ڈاکٹر سعید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے علماء کو، ہماری حکومت کو دوبارہ ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ جو یہ فیصلہ کیا ہے مساجد کھولنے کا، اور یہ جو اس کے اوپر دوبارہ سے ذرا نظر ثانی کریں، اور اللہ کے واسطے سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی صورتحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ روزانہ کے حساب سے اب پچھلے ہفتے 500 کے حساب سے نمبرز آنے شروع ہوئے تھے، پچھلے 2 دنوں سے 700 اور 800 کے نمبرز آ رہے ہیں، اور یہ نمبر اب اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ٹیک آف کر لیا ہے اس نے، اور اب آنے والے دنوں میں ہفتہ 10 دن کے اندر اندر یہ تعداد ہزاروں میں پہنچے گی. تو اللہ کے واسطے یہ غلطی نہ کریں. جو دکانیں کھولنے کی اور کاروبار شروع کرنے کی جو اجازت لینے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر غور کر لیں کہ بھائی ہم صحیح کرنے نہیں جا رہے. ہم اٹلی بن جائیں گے، ہم امریکہ بن جائیں گے، ہم ایران بن جائیں گے اگر ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ اور اللہ پاک رحم فرمائے. احتیاط کریں. صحیح ڈاکٹر صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ کے. بس میں خیال احتیاط کریں، اور دوسرا میں کہوں گا کہ جو غیر ضروری ٹریفک ہے یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کنٹرول کرے. اگر ہم خود اب اپنی سوشلی اس بات کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو اسٹیٹ کا کام ہے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. تو اسٹیٹ ہیز ٹو کم ہارڈ آن پیپل جو کہ ان اصولوں کو فالو نہیں کرے. اور میری سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی میکسیمم انویسٹمنٹ اس وقت ہمیں ٹیسٹنگ پہ کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کو سیپریٹ کریں، نیگیٹو لوگوں کو ہم ورک فورس کا حصہ بنائیں اور پروڈکٹیو کام میں ڈالیں، اور جو پازیٹیو لوگ ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. مہمانوں کا بہت شکریہ، ڈاکٹر سعید اختر صاحب، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب، ڈاکٹر وجاہت بنگش صاحب، اس کے علاوہ نجیب ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور وسیم اکرم مشورہ ہمارے ساتھ ہیں. سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.